حضرت ہارون کی نبوت کا واقعہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی مکمل زندگی کا واقعہ، پیدائش اور نسب۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ لاوی سے تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ حضرت عمران کے بیٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام یوخابد تھا، جو ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 سال بڑے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی، جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ اس نے حکم جاری کیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بنی اسرائیلی لڑکا قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے۔ حضرت ہارون اس ظالمانہ حکم سے پہلے پیدا ہوئے، اس لیے بچا لیے گئے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی قوم کی دکھ اور غلامی دیکھی۔ وہ ایک نرم خو اور خوش گفتار اور صاحب حکمت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق اور دین کی سمجھ سے نوازا۔ اپنی جوانی کے دور میں بھی آپ حق بات کہنے میں مشہور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شراکت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کی زبان میں کچھ گرا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی ہارون، جو فصیح اللسان ہے، ان کے ساتھ جائیں تاکہ پیغام بہتر انداز میں پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ یوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون اور نبی بن کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ فرعون کے دربار میں مشن کی ابتدا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام لے کر پہنچے۔ ان کا پیغام تھا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دو۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں جادوگر کہا اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے درباری جادوگروں کو بلایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، عصا کا اژدہا بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ ہجرت اور بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ فرعون نے ایمان لانے والوں پر ظلم کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دھمکیاں دیے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور ایک عظیم ہجرت کا آغاز ہوا۔ جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر عصا مارنے کا حکم دیا۔ سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ حضرت ہارون کا کردار بطور رہنما۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے شریعت حاصل کرے۔ اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم سے نگران مقرر کیا گیا۔ یہاں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ بچھڑے کی پوجا کا واقعہ۔ سامری نامی شخص نے ایک سنہری بچھڑا بنایا جو آواز نکالتا تھا اور لوگوں کو بہکا کر اس کی عبادت شروع کرا دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا، اے قوم، تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ تمہارا رب صرف اللہ ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ حضرت ہارون پر ظلم کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت ہارون نے فتنے کو بڑھنے سے روکنے کے لیے صبر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا انتظار کیا اور فرمایا۔ وضاحت: جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو سخت غصے میں تھے اور حضرت ہارون نے جواب دیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر نہ پکڑو،
مجھے اندیشہ تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کی وضاحت کو قبول کیا اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگی۔ شریعت کی تبلیغ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا دین سکھایا، احکام الہی دیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ تورات کا نظام انہی دنوں نازل ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے روحانی پیشوا اور عبادات کے امام رہے۔ وفات۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بڑا اہم ہے۔ تورات اور بعض اسلامی روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل وعدہ شدہ زمین ارض مقدس کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جبل عہد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ان کو وہاں لے کر گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کا لباس حضرت یازر ان کے بیٹے کو پہنایا اور حضرت ہارون نے وہیں جان افرین کی سپرد کر دیے۔ ان کی وفات پر بنی اسرائیل سخت غمگین ہوئے۔ ان کا مقام، کردار اور محبت ہمیشہ کے لیے دلوں میں محفوظ رہ گئی۔ قرآن میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جیسے اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون نبی عطا کیا اور ہارون وہ زیادہ فصیح ہے زبان میں، اسے میرے ساتھ مددگار بنا دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اطاعت، اپنے نبی بھائی کے فرمان بردار رہے، صبر، فتنوں کے وقت نرمی اور حکمت کا مظاہرہ کیا، دعوت، نرمی سے بات کرنا، فصاحت سے بات پہنچانا، ایمانداری، قوم پر نگہبان بنے اور خیانت نہ کی۔